السلام علیکم۔ حالیہ چند برس میں خطے میں چائے کی دو پیالیوں کو شہرت بھی ملی اور ان کے اثرات بھی خطے کی سیاست پر مرتب ہوئے۔ چائے کی ایک پیالی وہ تھی جسے تھام کر بھارتی پائلٹ ابھینندن نے ایک چسکی بھرنے کے بعد کہا تھا "دا ٹی از فینٹاسٹک"۔ چائے کی اس پیالی اور ابھینندن کی اس خاطر مدارت نے پاکستان کی طرف تنے ہوئے بھارتی میزائلوں کا رخ موڑ دیا تھا اور جواب میں پاکستان نے بھی جوابی کارروائی کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ یوں چائے کی اس پیالی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کا گلیشیئر پس پردہ پگھلنا شروع ہو گیا تھا اور پردے کے پیچھے ایک مذاکراتی عمل کا آغاز ہو گیا جو کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی تجدید پر منتج ہوا۔ کئی برس ہو چکے ہیں مگر چائے کی پیالی سے اٹھنے والی بھاپ کے اثرات اب بھی قائم ہیں اور پاکستان اور بھارت کسی بڑی مخاصمت کے کسی نئے دور میں داخل نہیں ہوئے۔ چائے کی دوسری پیالی جسے شہرت ہی نہیں ملی بلکہ اس کے اثرات بھی آنے والے دنوں تک خطے پر قائم رہیں گے، کابل کے ہوٹل میں پاکستان کے حساس ادارے کے سربراہ جنرل فیض حمید کی تھی، جس کی چسکیوں میں جنرل فیض نے افغانستان میں خانہ جنگی اور پاکستان پر اس کے اثرات کے خدشات پر مبنی سوال کے جواب میں ایک جملہ کہا تھا "آل از ویل"۔ یہ وہ وقت تھا جب طالبان پونے 2 اشرے کی جاں گسل جدوجہد کے بعد کابل میں داخل ہو چکے تھے اور افغانستان کے صدر اشرف غنی ایوان صدر کو ویران چھوڑ کر کوچ کر چکے تھے۔ ادھر طالبان کابل میں فاتحانہ داخل ہوئے، ادھر جنرل فیض کابل کے ہوٹل میں چائے کی پیالی تھامے عالمی منظر پر نمودار ہوئے۔ جنرل فیض کی اس انداز سے اس موقع پر کابل میں موجودگی پر پاکستان میں بھی دبے لفظوں پر تنقید ہوئی مگر بھارت اور امریکہ سمیت کئی عالمی طاقتوں نے اسے پاکستان کی طرف سے فتح مندی کا تاثر جان لیا۔ انہوں نے جنرل فیض کی لہرائی جانے والی چائے کی پیالی کو جشن فتح کا ایک انداز سمجھ لیا۔ ظاہر ہے یہ وہی طاقتیں تھیں جو پونے 2 اشرے تک پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام عائد کرتی رہیں۔ حد تو یہ کہ جنرل پرویز مشرف جی جان سے مغرب پر فدا ہوئے مگر وہ بھی مسلسل ڈبل گیم کے الزام کی زد میں رہے۔ ڈبل گیم کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف پاکستان امریکہ کے دباؤ میں ڈرون حملوں کے لیے ایئر بیسز اور زمینی سپلائی کے لیے راہداری فراہم کیے ہوئے ہے تو دوسری طرف پاکستان طالبان کے سخت گیر گروپ حقانی نیٹ ورک کی حمایت کرتا ہے اور حقانی نیٹ ورک امریکی فوج پر تباہ کن کارروائیاں کرتا ہے۔ شاید ایک عسکری مفکر حمید گل اسی الزام کو کچھ اس رومانوی اور افسانوی ٹچ دے کر یوں بیان کر چکے تھے کہ پاکستان نے CIA کی مدد سے CIA کو شکست دی۔ یوں کابل کے ہوٹل میں چائے کی پیالی بہت سی اناؤں کو زخمی کر گئی اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ پیالی مستقل نزاع کا سامان بن کر رہ گئی۔ مغربی طاقتیں طالبان کو پاکستان کا پروجیکٹ سمجھ رہی تھیں اور ان کے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کو وہ پاکستان کے دیرینہ خواب کی تکمیل اور حکمت عملی کی کامیابی سمجھ رہے تھے، سو انہوں نے اپنے تئیں پاکستان کا کھیل اسی پر الٹ ڈالنے کا راستہ اپنایا۔ یہی وہ دن تھے جب ایک امریکی اخبار میں یہ مضمون شائع ہوا کہ امریکہ کے پاس افغانستان سے نکلنے کے بعد خطے میں کیا آپشن ہے۔ ایسے میں جب کہ پاکستان بھی امریکہ کی کسی جنگ کا مزید بوجھ اٹھانے سے کترا رہا ہے تو مضمون میں ہی اس کا جواب تھا کہ امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ نباہ کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ امریکہ پاکستان کی کلائی مروڑنے اور اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں بالخصوص IMF کا استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے آپشن یہی تھا کہ اس نے طالبان کی صورت میں ہاتھوں سے جو گرہ لگائی ہے اسے دانتوں سے کھولنا بھی اب اسی کی ذمہ داری ہے۔ اس سوچ کی بدولت پاکستان اور طالبان حکام کے درمیان بد اعتمادی کا ماحول کبھی ختم ہی نہیں ہو سکا۔ طالبان کو اندازہ تھا کہ پاکستان کسی بھی لمحے میں دباؤ میں آ کر اپنی افغان پالیسی سے یو ٹرن لے گا تو انہوں نے TTP کے دباؤ کو تحلیل کرنے کی بجائے بحال رکھنے کا راستہ اختیار کیا اور پاکستان واقعتاً امریکہ کے ساتھ تعاون اور اشتراک کے ایک نئے دور میں داخل ہوا اور یوں طالبان اور پاکستان منزل کے قریب پہنچ کر دو الگ سمتوں کو چل دیے۔ اب طالبان اور پاکستان کے درمیان فاصلوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہو رہا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک محدود سی جنگ کا اسکرپٹ بھی برسوں سے تیار
تیار ہے۔ جب سے اسرائیل کے بعد بھارت کو امریکہ کا دوسرا تصویراتی شراکت دار بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے تو ان کی کوشش ہے کہ اب انڈو پاک سرحد پر محبتوں کے پھول کھلتے رہیں تاکہ بھارت کی ترقی کے سفر میں راہ کا کوئی کانٹا موجود نہ رہے۔ اس کے برعکس اگر کشیدگی کو بحال رکھنا ضروری ہو تو کانٹوں بھری اس فصل کے لیے افغانستان کی ڈیورنڈ لائن ہی کھیت کا کام دیتی رہے۔ پاکستان کی طرف سے خطرے کا بورڈ واگا سے اٹھا کر دریائے سندھ میں بہانا بھی کوئی آپشن نہیں، بلکہ اس بورڈ کو واگا سے اٹھا کر تورخم میں نصب کرنا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ دونوں ملک دہشت گردی کھیلتے رہیں اور بھارت ان کی پہنچ اور سوچ سے آگے نکل جائے۔ یہ ایک خطرناک کھیل ہے کیونکہ ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف ایک زبان، ایک ثقافت، ایک مذہب، بلکہ خونی رشتے ہیں۔ پاکستان جیسے کثیر القومیتی ریاست اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ماضی قریب میں بھی پاکستان کی سرزمین سے ڈرون اڑ کر افغانستان کے عام لوگوں کا کیما بناتے تھے۔ طالبان تو کمی گاہوں میں ہوتے تھے اور ظاہر ہے وہ امریکی ڈرون کا استقبال کرنے کے لیے تو زمین پر موجود نہیں ہوتے تھے، مگر اس کی زد جنازوں اور شادیوں میں شریک یا کھیتوں میں کام کرنے والے عام لوگوں پر پڑتی تھی۔ اس کو کولیٹرل ڈیمیج کی خوبصورت اصطلاح کی قبا پہنا دی گئی تھی۔ ان ڈرون حملوں میں امریکہ نے 200 اسامہ بن لادن اور ہزاروں ملا عمر مار دیے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ ملا عمر تو طبی موت مرے اور اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں مقیم تھے اور ان کے جو ہم شکل مارے جاتے رہے وہ عام افغان شہری تھے۔ یہ اور اس طرح کے لاتعداد واقعات نے طالبان اور پاکستان کو قریب ہو کر بھی قریب نہیں ہونے دیا۔ انہی واقعات کو بنیاد بنا کر ٹی ٹی پی جیسے گروہ پاکستان میں کارروائیاں کرتے رہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ طالبان خود کو افغانستان کا جائز اور قانونی حکمران سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے لڑ کر آزادی حاصل کی ہے اور پاکستان نے ان جنگوں میں ان کی مدد کر کے حقیقت میں اپنا دفاع اور معیشت مضبوط کی ہے۔ اس لیے وہ 7 جماعتی افغان جہادی رہنماؤں کی طرح پاکستان کے احسانات کا زیادہ ذکر نہیں کرتے۔ یہاں یہ فرق بھی آ گیا ہے کہ طالبان افغان جہادیوں کی دوسری نسل ہے۔ افغان جہادی کمانڈر جلال الدین حقانی کی جگہ اب ان کے طالب بیٹے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی میدان میں ہیں۔ ہماری جانب بھی حمید گل کی جگہ فیض حمید کا آنا بھی ایک نئی نسل کے آگے آنے کا ثبوت تھا۔ یوں چائے کی پیالی نے کہیں امن کے پھول کھلائے اور کہیں جنگ کے شعلے بھڑکا دیے۔ چائے کی پیالی میں طوفان تو سنا تھا، مگر چائے کی پیالی کا طوفان ہم کئی برس سے تورخم بارڈر پر دیکھ رہے ہیں۔